خدا نے ہر نبی کی ایک حد معین کی، اس حد سے آگے اس نبی کو جانے نہیں دیا۔ توجہ پوری رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم کے لیے خدا نے قرآن میں کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے لیکن صرف انسانوں کا۔ جو بولا اس نے احسان کیا ہے۔ میں پھر جملہ دوہراتا ہوں، آواز قدرت آئی قرآن میں، ابراہیم تو امام ہے لیکن صرف انسانوں کی سنت۔ انسانیت ختم، تیری امامت ختم۔ امامت وہاں تک کرنا جہاں تک انسان ہے، حد سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ کو خدا نے ید بیضا دیا تھا، روشن ہاتھ دیا تھا، وہ معجزہ تھا عیسیٰ کے پاس۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کوہڑی کو ہاتھ لگاتا شفا دے دیتا تھا، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا، مردہ زندہ کر دیتا تھا، لیکن وہ کرتا عیسیٰ نہیں تھا، عیسیٰ کا ہاتھ تھا۔ عیسیٰ کے پاس معجزہ ہاتھ کی صورت میں، موسیٰ کے پاس معجزہ عصا کی صورت میں، ابراہیم صرف اور صرف انسانوں کا امام۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی سنا تو آنکھیں دیتا ہے، فرما دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں دے، میں اندھا ہوں۔ عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا دیا، فرمایا ہاں بتا۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں اب بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ معجزہ واپس ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ یاد تو صرف اور صرف بنی اسرائیل کا نہیں، تو بنی اسرائیل سے آگے نہیں جا سکتا۔ تیرا معجزہ تیری قوم، تیرے قبیلے کے لیے۔ اگر پنڈی بٹیا میں لفظ سمجھا سکا، ابراہیم انسانوں کا امام، عیسیٰ کے پاس معجزہ صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے۔ لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک اللہ کا بڑا عزت اور جلالت والا نبی تھا، نام جس کا سلیمان بن داؤد۔ اتنا بڑا نبی تھا، جن اس کے تابع تھے، ہواؤں کو یہ چلنے کا حکم دیتا تھا، پرندوں کی یہ بولیاں سمجھ لیتا تھا، تخت اس کا ہوا میں اٹھتا تھا۔ یہی سلیمان بن داؤد اپنے دربار میں کھڑا، بغل میں سلیمان کے عصا تھا، یا ملک الموت دربار کے دروازے پہ آیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی خدا نے بھیجا، روح واپس۔ سلیمان بن داؤد نے کہا ملک الموت، موت حق ہے، تیرا آنا حق ہے، اور مجھے خبر ہے کہ تو آیا، لیکن مجھے اتنی مہلت دے، میں زمین پہ بیٹھوں تو میری روح نکال۔ سلیمان بن داؤد کا اتنا جملہ کہنا تھا، پنڈی والوں، ملک الموت نے مسکرا کے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو نے اسے بیٹھنے دے، بیٹھنے کا نام نہیں۔ تفاسیر کہتی سلیمان بن داؤد نے کہا چل اتنی مہلت دے، میں پیچھے ہٹوں، دیوار سے ٹیک لگاؤں تو میری روح قبض کر۔ اس کا دیوار سے بھی ٹیک نہیں لگانے دے، یہی کھڑے کھڑے ایک انچ بھی نہیں ہلنے دے۔ سلیمان بن داؤد جلال والا نبی تھا، ملک الموت نے وہیں سے روح قبض کی۔ کتابیں کہتی ہیں، تفاسیر قرآن کہتی بغل میں عصا تھا، قوم آتی تھی سلیمان کو کھڑا دیکھ کے چلی جاتی، سمجھتی تھی کہ اللہ کا نبی کسی بات پہ کھڑا ہے، سمجھ کسی کو لگی نہیں کہ سلیمان دنیا سے چلا گیا۔ ہوا پھر یہ کہ اس عصا کو جو بغل میں تھا اسے نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کیا۔ جب وہ عصا بغل سے گرا، سلیمان منہ کے بل زمین پہ آئے، پھر امت کو پتا چلا نبی تو مر گیا۔ سلیمان 3 دن تک کھڑا رہا اور سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہے۔ کتنی اچھی تھی قوم، نبی کو دیکھ کے سمجھ رہی تھی کہ نبی زندہ ہے، نبی موجود سمجھ کے دیکھ رہی نبی حاضر ہے۔ اب زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ علی کے فضائل حد سے رہ کے مانو، مجھے وہ سمجھ نہیں آتی وہ حد کہاں ہے جس کے اندر میرا علی رہتا ہے۔ سلیمان عزت والا نبی تھا، جلالت والا نبی تھا، بادشاہت والا نبی تھا، تخت والا نبی تھا۔ ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا، ملک الموت نے ٹیک لگانے دی۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، ایک علی کا نوکر تھا، نام اس کا بھی سلمان تھا۔ سلمان کو آ کے ملک الموت نے کہا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہو۔ سلمان کا وہاں جا کے انتظار کر، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک وہ آئے گا۔ رک دروازے پہ، بسم اللہ۔ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہیں آئے۔ بادشاہ امیر المومنین کوفے سے اجازت امامت کے ساتھ مدائن پہنچے۔ کتاب کا نام ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ایرانیوں نے جناب سلمان پہ کتاب لکھی۔
اگلی سطر سنیے گا اور لطف لیجیے گا. جب علی مدائن پہنچے، توجہ میری طرف، جب علی مدائن پہنچے، ملک الموت اسرائیل جو نبیوں کے دروازے پہ بھی نہیں رکا، یہ سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا. سلمان کے دروازے پہ یوں ملک الموت کو کھڑے دیکھا. علی نے کہا تو کسی نبی کے دروازے پہ بھی نہیں رکا، اتنے احترام سے یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ملک الموت نے کہا مولا وہ نوکر بھی تیرا لاڈلا ہے، ساری زندگی اس نے بطول کے دروازے پہ عزت کے ساتھ گزاری ہے. یا علی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. علی حجرے کے اندر گئے، سلمان نے علی کا چہرہ دیکھا، سلمان نے بستر چھوڑا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیک یا حجت اللہ، اے میرے بادشاہ تجھ پہ سلام ہو. علی کے والد سلمان تو جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. اتنا کہنا تھا، علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، سلمان چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. اختیار ہے امام کا. بسم اللہ. سلمان اس سوچ کے ساتھ جا، وہاں بھی ہم ہوتے، بھیجنے والے بھی ہم، بلانے والے بھی ہم. علی نے فرمایا ہم وہ ہیں جو روحوں کو زندگی دیتے. ساری زندگی ہر چیز چھوڑ دینا، کبھی بھی علی کے فضائل پہ شک کرنے کی کوشش. فضیلت علی پہ تو جتنا بھی غلب کر لے، جتنا بھی بڑھا لے گا علی تو اپنی سوچ کے مطابق بڑھائے گا. تیری سوچ کا زاویہ کم ہے، علی کی عزت کا قد زیادہ. میری سمجھ میں نہیں آتا جو بندے اعتراض کرتے جی علی بڑھایا جاتا ہے، وہ کون سا بشر ہے جس کے پاس وہ پیمانہ ہے؟ بسم اللہ سے، یعنی کہ یہ گلاس میں یہاں تک پانی آئے، اس سے آگے گیا تو گرے. مجھے وہ بندہ دکھا جسے پتا ہے کہ علی کی حد یہاں ہے. اور جتنے بھی فضائل اب تک علی کے پڑھے گئے، یہ دنیا اس علی کو جانتی ہے جو علی کعبے سے ظاہر ہوا. یہ دنیا اس علی کو نہیں جانتی جو وہاں ہے. چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، ابھی تک صرف فرش والا علی پڑھا گیا ہے، ابھی عرش والا علی تو کسی نے پڑھا ہی نہیں. علی تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی کمبر نہیں پڑھا گیا. مجھے حسین کی عزت کی قسم سلمان نہیں پڑھا گیا، مقداد نہیں پڑھا گیا، ابو ذر نہیں پڑھا گیا، کلندر نہیں پڑھا گیا. اور زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نہیں جی یہاں تک علی کو مانو. اس سے آگے وہ کون سی جگہ ہے جہاں علی ہوتا نہیں؟ مجھے وہ جگہ دکھا جہاں علی نہیں ہوتا. یہاں بھی علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، یہاں بھی علی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، یہاں بھی علی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. اگر تیرا ہر جگہ بھی علی کے بغیر گزارا ہو جاتا پھر قبر میں تیرا علی کے بغیر گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ ساری زندگی مولوی کے کہنے پہ بچہ پالتا، مولوی صاحب علی یہاں نہیں، بیٹا نہیں، یہاں پہ علی کی ولایت کی گواہی دینا ضروری نہیں. اور وہی بندہ جب مر جاتا تو وہی مولوی قبر میں ایک بندہ نیچے اتارتا، وہ کہتا ہے اس کے کاندھے پکڑ، جب میں نام لوں اسے ہلا، اسما سون سمجھ. زندگی میں اسے سمجھنے دیا ہی نہیں. قبر میں مولوی کا سمجھ، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، بول کے گواہی دینا تو میرا امام ہے، تیرا بیٹا بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا باقر بھی میرا امام ہے. اس وقت کوئی بندہ مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھے زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں اسے 12 کی کیوں دلوا رہا؟ امام بہتر ہو، گناہگار بھی جنت میں چلا جائے. میں پھر لفظ کہتا ہوں، امام اچھا ہونا چاہیے. رسالت مآب نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کہا تھا، مولا فرمایا دنیا میں نیکی بھی ایک ہے اور گناہ بھی ایک ہے. سامنے سے ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا مولا نیکیاں گننی شروع کرو تو تعداد اتنی ہو جائے گی کہ گنتی میں آ نہیں سکتی. اور آپ نے مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا نیکی بھی ایک، گناہ بھی ایک. رسالت مآب نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں.
علی کے اختیار کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. جی بسم اللہ. 12 اپریل انشاءاللہ محلہ نواب پورا شفقت بھائی کے پاس حاضری ہوگی. پاک سیدہ آپ کو عزتوں سے نوازے. اس خطے کو میرا مالک عقیدے کو دشمنوں سے بچا کر. یہی اختیار علی کے پاس، علی کی بات علی کی بیٹی کے پاس. مصعب نے میں شہزادی کا فضائل سنانے لگا. 15 رجب گزرا ہے، شریکت الحسین. اس بی بی کا جب بھی فضائل پڑھا گیا تو مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں ایک علیحدہ رنگ میں آپ کو عالیہ سنانا چاہتا ہوں. میں پہلی صدر پڑھوں گا اور صدر کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں تک آپ کو عالیہ کا مضمون سننا. تکمیل فاطمہ کو زینب کہتے ہیں. احسان کیا اس بندے نے جو اس بات پہ بولا، دل خریدا اس بندے نے جو اس بات پہ بولا. تکمیل فاطمہ کو زینب کہتے ہیں. سیدہ کی بڑی عزت، بڑی عزت، بڑی عزت. لیکن سیدہ کی ثانی ہے. اس بی بی کو کہا جاتا ہے ثانی زہرا. یہ زہرا کی ثانی بن گئی، پھر کائنات میں کوئی زینب کا ثانی نہیں ہو سکتا. اس کے پاس مکمل اسوہ کاملہ ہے. حوا کے پاس مکمل اسوہ نہیں، مریم کے پاس مکمل سیرت نہیں. میں وضاحت کرتا ہوں. حوا ہر چیز بتا سکتی ہے لیکن ماں باپ کا احترام نہیں بتا سکتی. حوا کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں. مشکل بات ہے بول کے احسان کرنا نوکر پہ. مریم سب کچھ بتا سکتی ہے، شوہر کی عزت نہیں بتا سکتی. مریم کا شوہر کوئی. آسیہ زن فرعون، ہمیشہ خدا نے فرعون سے دور رکھا. آسیہ نہ بتا سکی کہ مومن شوہر ہو تو احترام کیا. سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس ہر رشتہ تھا لیکن بی بی یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کی عزت کیا ہے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. شہباز پاکستان صحیح العقیدہ ذاکر جناب ملک منتظر مہندی صاحب. پاک سیدہ عزت عطا، بی بی عزت عطا فرما. بسم اللہ. یا علی مدد. مولا کے منظور نظر ذاکر میرے بھائی قابل صد احترام علی کی بیٹی. بسم اللہ. سیدہ زینب جس نے زمانے کو بتا دیا باپ کا احترام. میاں جی شہزادی زینب کے 2 جملے پڑھنے لگا. میں نے ایک لفظ کہا منظر بھائی، تکمیل فاطمہ کو زینب کہتے ہیں. سیدہ کی پوری سیرت کو جس میں بند کر دیا جائے اسے زینب کہتے ہیں. زینب باپ کی زینت. اب میں لفظ کہوں، حسن حسین کے ہوتے ہوئے جو باپ کی زینت کہلوائے. ہائے عالم ارواح میں جب حسین کے سامنے کربلا کو رکھا گیا، ہر نبی انکار کر گیا. حسین آگے بڑھے. حسین نے توحید سے کہا یہ پرچہ میرے حوالے ہے. حسین نے جب وعدہ کربلا کی وفا کا وقت آیا، عالم ارواحین میں آ کر تقی بہجت نے لکھا کہ نور پروردگار سے آواز ہے کوئی نبی ہے جو حسین کے ساتھ حصے داری کرنا چاہتا. نبی قدم ہٹاتے گئے. خدا نے اگر کوئی نبی آگے نہیں بڑھا اور حسین نے یہ وعدے کو پورا کیا. پھر یاد رکھنا نبی تم ہوگے، وارث حسین بنے گا. میں تمہاری وراثت تمہارے بیٹوں میں نہیں، حسین کو دوں. عالم ارواحین میں تنہا حسین کربلا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیار کھڑا. یا جب آواز آئی نور پروردگار کی کہ کوئی بھی نہیں جو حسین سے حصے داری کرے، پردے کے اندر سے ایک مستور کی آواز آئی. آواز آئی جو کام 1.25 لاکھ نبی نہیں کرے میں زینب کرنے کے لیے تیار ہوں. شریکت اور حسین بی بی کے خطبے کی 2 سطریں پڑھنے لگے. بھرا ہوا تھا یزید کا دربار، 36 ملکوں کے سربراہ، ملکوں کے سفیر. فضائل سنیے گا، صرف فضائل. شہزادی کی صرف فضیلت پڑھنے لگے. یوں بھرا ہوا دربار. بظاہر، میں پھر کہہ رہا ہوں، بظاہر علی کی بیٹی قید تھی.
بظاہر پابند یزید تخت پہ، یزید نے تخت پہ بیٹھ کے 36 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے کہا کہ میں نے قتل حسین اس لیے کیا، حسین میرے اختیارات کو تسلیم نہیں کر رہا جبکہ یہ اختیار مجھے اللہ نے دیے۔ ابھی اس نے یہ لفظ کہا کہ یہ اختیار مجھے اللہ نے دیے اور حسین نے میرے اختیار کو تسلیم نہیں کی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ آگے بڑھنے کے بعد بی بی نے کہا اے یزید ابن معاویہ، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یزید نے کہا علی کی بیٹی تو کیا بات کرے؟ بی بی نے فرمایا میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تیرے دربار میں شور بہت، ان روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے اس ہوا کو روک، میں تجھ سے کلام کروں۔ جو سیدہ عالیہ سننے کے لیے آتے، ایک لمحے کے لیے اس ہوا کو روک، میں تجھ سے کلام کروں۔ یزید نے مسکرا کے کہا علی کی بیٹی ہوا میں روکوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی دیکھ دی کہاں گیا وہ تیرا اختیار جس کے لیے تو ابھی کہہ رہا تیرے پاس اختیار تھا، تو اس ہوا کو نہیں روک سکتا۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ بی بی کہا چل چھوڑ، یہ جو گھوڑوں پہ فوجی بیٹھے یہ فوجی تیرے میرے، تیرے دربار میں گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور ہے، اپنے ایک ایک فوجی سے کہیں اپنے ایک ایک گھوڑے کے ٹاپ روکے۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی گھوڑوں کے ٹاپوں کو روکوں کیسے؟ بی بی نے کہا تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ چل بی بی نے کہا اگلی کوشش، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، ان اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں، اونٹ گردن رو کے کھڑا نہیں ہوتا، اونٹ کی ایک صفت ہے وہ اپنی گردن کو ہمیشہ حرکت میں رکھتا، اس حرکت کی وجہ سے وہ گھنٹی حرکت میں رہے۔ بی بی نے کہا ان اونٹوں کو کہ اپنی گردنیں روکے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، 36 ملکوں کے سربراہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا یزید یہ حسین کی بہن تجھ سے کیا منوا رہی ہے؟ کبھی کہتی ہوا رو، کبھی کہتی گھوڑوں کے ٹاپوں کو رو، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنوں کو رو، یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنا یزید نے کہا علی کی بیٹی کس اختیار کی بات کر رہی ہے؟ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے پاس کائنات میں ہر اختیار ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اتنا کہنا 2 قدم علی کی بیٹی آگے بڑھی، بڑھ کے بیوی نے کہا تو اگر کہے تو میں تجھے اپنا اختیار دکھاؤ، یہ کہہ کے بیوی نے کہا اوچ تو چوپ، خاموش ہو جائے۔ کتاب کہتی ہوا رکی، جس گھوڑے کا پاؤں اٹھا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن حرکت میں تھی وہ وہاں پہ رک گئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا وہ وہی رہ گیا، جس کا منہ کھلا ہوا تھا وہی رہ گیا۔ پورا دربار سکتے میں آیا۔ علی کی بیٹی نے پورے دربار کو یوں دیکھا، یوں دیکھنے کے بعد بی بی نے سجاد کا چہرہ دیکھا، سجاد نے کہا اول عامر کی بیٹی اول عامر کی بہن ہے، ایک دفعہ یزید کو اشارہ کر کے سانس لے، بی بی نے اشارہ کیا، یزید کی سانس واپس آئی۔ علی کی بیٹی کا تو کہتا تھا ہم تیرے کہتی ہے، ہم کہتی نہیں تو کہتے ہیں۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی، ہم تیرے کہتی نہیں تو ہمارا کہتی، تو میری مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکا، احسان کیا ہے میں نے تجھے سانس واپس کیا۔ یزید دم بخود ہوا، اس سے کہا علی کی بیٹی تیرے باپ نے میرے باپ کے اختیار نہیں مانے، تو نے میرے اختیار نہیں مانے، حسین نے بھی میرے اختیار نہیں مانے۔ اتنا کہنا تھا یا بی بی دربار میں بھی بولی نہیں تھی، یہ مسجد سے مؤذن کی صدا آ گئی، مؤذن کی صدا کا جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی دیکھ دی کتابیں تیری، مولوی تیرے، دربار تیرا، لشکر تیرا، تنخواہیں تیری، فوجی تیرے، رایا تیری، سب کچھ تیرا ہے۔ اگر سب کچھ تیرے پاس ہے مؤذن سے کہہ دے کہ میرے نانے کا نام اذان سے نکال کے ایک بار تیرے نانے کا نام نماز میں لے کے دکھائے۔ یہ کہہ کے بی بی نے کہا تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہم درود والے ہیں تم لعنت والے ہیں۔
ابھی بول رہی تھی علی کی بیٹی یا سر حسین نے پرواز کی، کھلے ہوئے قرآن کے اوپر حسین کا سارا ہے. تین بار حسین کے زخمی لب ہلے، آواز آئی مرحبا یا زینب، مرحبا یا زینب، مرحبا یا زینب. علی کی بیٹی نے یوں اپنے سر کے اوپر بھائی کا سر دیکھا. بی بی دیکھا تھی میں نے تیری جنگ دیکھی تھی، اب تم میری جنگ دیکھ. سر حسین سے آواز آئی زینب اب خاموش ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ شام میں قیامت آ جائے. اس بی بی کا شام کے جتنے ظاہر بیٹھے بی بی کی ذری پہ جائیں. میاں جی پہلی سطر جو لکھی ہوئی ہے منظر بھائی، پہلی سطر ہی بی بی کی ذری پہ لکھی ہوئی ہے السلام علیکہ ایھا الجبل الصبر، اے صبر کے پہاڑ تجھ پہ ہمارا سلام. ایک لقب بی بی کا لکھا ہوا محرومت المسرت، جس نے ساری زندگی خوشی نہیں دیکھی. دنیا میں بظاہر آنکھ کھولی یا بی بی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھ لیا، ابھی دروازے کا دھواں آنکھوں کے آگے سے نہیں گیا، یا ماں کے پہلو پہ پٹیاں رکھنی پڑ گئی. ماں کا زخم نہیں بھولی تھی، بابے کو سر پہ ضرب لگ گئی، بابے کے سر کی پٹیاں بھی نہیں بھولی تھی، یا بھائی کا تیروں والا جنازہ گھر آ گیا. ابھی حسن کا کفن آنکھوں کے سامنے سے نہیں گیا، یہ آدھی رات کو حسین ولید کے دربار میں چلا گیا. پھر بی بی بھائی کے ساتھ مدینہ سے چلی بطول بن کے، مکے آئی جانشین رسول بن گئی. کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی. شام میں غریبہ کی رات آئی زینب عباس بن گئی. 11 محرم کو علی کا لہجہ لے کے کربلا سے کوفہ چلی گئی، کوفہ سے شام آ گئی. شام کے بازار، شرابی کا دربار، کئی پیشیاں، بغیر چھت والا زندان، پورا 1 سال کی قید. وہاں سے پھر مدینے سے قید ہو کے پھر شام، 6666 میل ننگے پاؤں سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں. بسم اللہ. ہمیشہ آپ کو ذاکرین نے سنایا علی کی بیٹی کا مدینے سے آنا، علی کی بیٹی کا مدینے جانا. میں آپ کو ایک انوکھی ایک درد کی سطر سناؤں. نہ بی بی کا مدینے سے نکلنا پڑوں نہ بی بی کی مدینے واپسی پڑوں. انوکھا بی بی کا ایک درد سننا. جب قید نبھا کے واپس سادات مدینے آ گئے، سیدوں کے گھر میں روزانہ مجلس ہوتی، پڑھتے کون تھے؟ خود سید الساجدین. اب آپ خود مجھے بول کے بتائیں، ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں. اس مجلس کی روحانیت کیا ہوگی جہاں موقع کا گواہ غریب کی شہادت پڑھتا ہو. اب بڑی چھپا کے ایک سطر پڑھنے لگا. مجلس تمام ہونے سے پہلے خطیب کو غش آ جاتا، لوگ چلے جاتے. ایک دن سید الساجدین غش سے اٹھے، آنکھیں صاف، دیکھا کہ پوری مجلس میں سب لوگ چلے گئے، ایک شخص بیٹھا. مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے انہیں پہچان کے مولا سجاد کی آواز، چچا عبداللہ، جس کی ہائے نکلی ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، عالیہ کے شوہر، اون و محمد کے بابا. جناب سجاد کی آواز، چچا عبداللہ. عبداللہ نے یوں ہاتھ باندھ کے کہا، جی مولا، یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام، رشتے میں بھتیجا ہے. ہاتھ جڑ گئے. جی مولا. جناب سجاد نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا چہرہ دیکھ کے کہا، عبداللہ، چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. جناب عبداللہ رو کے کہتے جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ جانتا بھی ہے. مولا سجاد نے آواز دی جناب عبداللہ سے، نہیں چچا عبداللہ بول کے بتا تیرا سوال کیا ہے. جناب عبداللہ نے کہا میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا. سجاد رو کے کھل کے سوال کر، مجھے اب بڑے حوصلے آ گئے. اب جتنے سادات بیٹھے اور جو ماتمی بیٹھے، میں سوال پڑھنے لگا ہوں، آنسو نہ ہائے ضرور کہہ دینا. جب کہنا چچا عبداللہ تیرا سوال کیا ہے،
جناب عبداللہ نے آنکھوں کا پانی صاف کیا، رو کے کہتے 3 دن ہو گئے مجھے روزانہ تیرے گھر آتے ہوئے، میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا، آج آپ نے کہہ ہی دیا تو میں سوال کر لیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھے۔ جناب عبداللہ کی آواز ہے، اگر آپ کہیں اب علی کی بیٹی اپنے گھر واپس چلی جائے۔ کتابیں کہتی ہیں سید الساجدین اٹھے، جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے مستورات میں مجلس ہو رہی تھی۔ علی کی بیٹی مستورات میں اکبر کا گھوڑے سے اترنا پڑ رہی تھی۔ پنڈی والوں، مولا سجاد آ کے ستون کے پاس چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مولا سجاد ستون کے پاس کھڑے ہوئے، اب یہ سطر ہے رونے والی۔ سجاد یوں ستون کے قریب کھڑے تھے، علی کی بیٹی نے سجاد کا چہرہ دیکھا، بی بی نے برقع اٹھایا، سر پہ رکھا، سجاد کے قریب سے گزری، رو کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں۔ سینے پہ ہاتھ مارے جس کے اختیار میں ماتا، تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ 3 دن ہو گئے عبداللہ آ رہا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد نے بیوی کے گلے میں باہیں ڈالی۔ مولا سجاد کی آواز آئی، اماں میرا حسین بھی تو، میرا عباس بھی تو، میرا اکبر بھی تو، مجھے کربلا کی یاد آتی، اماں میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتا۔ بیوی کا نہیں سجاد، آخر ایک دن تو مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ 28 رجب کی گھر سے آئی تھی، آج واپس گھر جا رہی تھی، یہ درد آپ کو سنانا ہے۔ بیٹیوں والے ہو، بہنوں والے ہو، بیٹی جب اپنے گھر جائے نا، بھائی کہتا میں جاتا ہوں تاکہ اس کے گھر پتہ چلے اسے کوئی چھوڑنے آیا۔ مان ہوتے ہیں بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ۔ علی کی بیٹی آ کے اپنی حویلی میں کھڑی ہوئی، صاحب کتاب نے کہا 40 دروازوں کو تالے تھے، بی بی نے پہلے دروازے کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، 40ویں دروازے پہ جاتے جاتے علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، رو کبھی خدا تجھ پہ لعنت کرے، ہندا کا بیٹا تو نے میری بھری حویلی برباد۔ اس حویلی سے کبھی زینب اکیلی گئی تھی؟ میں اس حویلی سے جاتی، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے غازی آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں۔ اتنا کہنا سجاد نے کمر پہ ہاتھ رکھے، آواز آئی اماں میں اٹھوں؟ فرمایا نہ سجاد، تو شام کا تھکا ہوا ہے۔ یا بی بی فضہ کے ہاتھ قدموں پہ آئے، رو کے کہا علی کی بیٹی کنیز کو یہ شرف بھی دینے، آج میں چھوڑ کے آتی ہوں۔ بی بی فضہ نے یوں عالیہ کا ہاتھ تھاما، شہزادی 2.25 سال بعد اپنی حویلی کی طرف گئی۔ اب اگلے جملے پہ پہاڑ ہے مصائب کا، اگر کوئی برداشت کرے۔ بی بی کو یوں ہاتھ پکڑ کے ادھر جناب عبداللہ کی حویلی کا دروازہ آیا، میاں جی عبداللہ کی حویلی کا دروازہ آنا تھا، علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ گر گئی۔ بی بی فضہ دیکھ کے کہتی ہے بی بی تجھے اکبر یاد آیا؟ رو کہتی نہیں بھولتا اکبر، لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا۔ بی بی حسین یاد آ گیا؟ فرمایا نہیں بھولتی اس کی 13 ضربے، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا۔ فرمایا بی بی تو دروازے پہ آ کے گر کیوں گئی ہے؟ بی بی عالیہ کی آواز آئی اماں فضہ میں کربلا سے لے کے مدینے تک یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی، آج 2.25 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی، مجھے میرا آن یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، میری جوڑی کربلا میں سو گئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، عبداللہ بستر سے تڑپ کے اٹھے، آواز آئی علی کی بیٹی تو اپنے بیٹوں کو نہ رونا، وہ اکبر کا صدقہ تھے۔ جناب عبداللہ نے بی بی کا ہاتھ تھاما، ہاں میں تجھے حویلی لے کے چلوں۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، عبداللہ کے ہاتھوں میں خون کی لکیر آئی، روکتا تجھے عباس کا واسطہ ایک مرتبہ چادر ہٹا، مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ علی کی